الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اس صورت کا آغاز قاف سے ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ پہلے آپ بارہا پڑھ کر آئے ہیں کہ حروف مقطعات کے مختلف قسمیں ہیں۔ بعض مفرد ہیں جیسے نون ہے، قاف ہے، بعض مرکب ہیں جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کچھ پانچ حروف سے مرکب ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو یہ ایک حرف پر مشتمل حرف حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے مفہوم کے بارے میں بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا، اور اس میں عافیت کا راستہ یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ جل جلالہ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اس میں گویا انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہر چیز نہیں جان سکتے، ہر چیز کی جستجو نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر انسان کو ایمان لانا ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس صحیح خبر کے ساتھ وہ بات پہنچتی ہے تو چاہے اس کے فلسفے تک، اس کے ریزن تک وہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن بہرحال اسے ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ تو حروف مقطعات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کا جو بھی مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والقرآن المجید، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن مجید کی۔ یہاں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے۔ مجید کا ایک مفہوم بزرگی والا ہے اور ایک مفہوم نفع آور ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ قرآن کریم پر دونوں مفہوم صادق آتے ہیں۔ قرآن کریم بزرگی والا بھی ہے اور اس سے مخلوق خدا کو نفع بھی پہنچتا ہے۔ تو قرآن کریم بزرگی والے قرآن مجید کی قسم کھائی گئی۔ آگے اس کا جواب قسم آیات میں نہیں ہے، یعنی آیت میں مذکور نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ بارہا پڑھ کر آئے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور وہ قسم کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی قسم کے بعد اس کا جواب آیت میں آ جاتا ہے، اور کبھی قسم کے بعد اس کا جواب آیت میں تو نہیں آتا لیکن وہ مضمون سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دلیل کا ہے، تو گویا جواب قسم یہ ہوگا کہ ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، یعنی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر جھٹلا رہے ہیں تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے یہ جھٹلا رہے ہیں۔ ایک بات رہ گئی، یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی زمانے میں کس وقت یہ نازل ہوئی تو مفسرین نے اس کے مضامین کو دیکھ کر اس کا زمانہ طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھے یا پانچویں سال میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے خلاف قریش ہر ممکن طریقے سے صف آرا تو تھے، لیکن عملی طور پر ان کا ظلم و ستم ابھی حدود کو نہیں پہنچا تھا۔ تو یہی تیسرا یا چوتھا سال ہے، یعنی 4 یا 5 نبوی کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت سمجھایا ہے، اور عقیدہ آخرت پر مختلف دلائل قائم کیے ہیں۔ اس میں زمین و آسمان، کائنات کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ گزشتہ زمانے کے جو اقوام تھیں ان کی تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جو پیش آنے والے مراحل ہیں، جنت کے ہیں، جہنم کے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ تو قرآن کریم کی قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ پیغمبر کو جو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بس ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہمیں دعوت کیوں دے رہا ہے۔ وہ اس چیز کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں تھے کہ ایک شخصیت ہمارے درمیان رہی ہے، 40 سال اس نے ہمارے ماحول میں گزارے ہیں، اب 40 برس کے بعد اچانک سے وہ ہمیں یہ تلقین کرنے لگے کہ لوگوں میرے اوپر وحی آ رہی ہے، اللہ ایک ہے، تم یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا یہ تصور تھا
کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا بھی ہے تو کوئی فرشتہ ہو، کوئی ایسی مخلوق ہو جو ہمارے تصورات سے ماورا ہو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ اعتراضات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کے پیغمبر کیوں بھیجے جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، جن کے گھر بار ہیں، جو ہمارے ہی ماحول میں رہتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں جو منکرین تھے ان کا یہ تصور رہا ہے کہ پیغمبر کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ چونکہ پیغمبر نے انسانوں کے لیے اسوہ بننا ہے، تو انسانوں کے لیے اسوہ فرشتہ تو نہیں بن سکتا، نہ کوئی مافوق الفطرت ہستی بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انبیاء کے سلسلے کو قائم کیا ہے۔ تو یہاں بھی وہ یہی تعجب کر رہے ہیں کہ یہ ہم ہی میں سے ایک شخصیت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بنایا۔ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا، تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ منذر یعنی ڈرانے والا خود انہی میں سے ہے، یعنی خود انہی میں سے، ہمارے ہی ماحول میں سے یہ ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ فقال الکافرون، چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخصیت ہمارے درمیان 40 برس تک رہی ہے اور اس دوران ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ 40 برس گزرنے کے بعد یکایک وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آیا اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہونے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعجب کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس میں تعجب والی بات کوئی نہیں تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت ساری نشانیاں ان کے سامنے تھی۔ سب سے بڑی نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سچائی تھی کہ انہوں نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے سچ کے علاوہ کچھ اور سنا ہی نہیں۔ وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ تو سچائی اور دیانت، جب اس پر ان کا اعتماد تھا، اب ایک سچی اور دیانتدار شخصیت جب انہیں ایک خبر دے رہی ہے تو اس کو ماننا ان کے لیے آسان تھا۔ اور پھر قرآن کریم ایک بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ قرآن کریم کی زبان ایسی ہے جو انسانی صلاحیت سے ماورا ہے۔ خود انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ قرآن کریم کی مثل ایک آیت نہ بنا سکے۔ تو قرآن کریم خود ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی اگر وہ ماننے کے لیے تیار ہوتے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو ایک معمہ بنا لیا کہ یہ ہم ہی میں سے ایک شخصیت کیوں ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ اس کا ذکر ہے یہاں کہ انہوں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو پہلا تعجب تو پیغمبر پہ ہوا، عقیدہ رسالت پہ۔ دوسرا تعجب عقیدہ آخرت پہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور یہ اعتراض پہلے بھی بارہا آپ قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا، بھلا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے، یعنی رجعن واپسی، بعید دور ہے۔ یہ جو واپسی ہے یعنی جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں کھڑا کیا جائے گا، پھر ہمیں دوبارہ بلایا جائے گا۔ تو یہ جو دوبارہ ہمیں بلایا جانا ہے یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ مَن يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین میں آپ پڑھ کر آئیں کہ کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ ہڈیاں تو بوسیدہ ہو کے گل سڑ چکی ہوں گی۔ ایک قریشی ایک زمانے میں ابتدا میں جب وہ کافر تھا تو وہ کوئی ہڈی لے آیا کسی پہاڑ پر سے اور وہ ریزہ ریزہ تھی، تو اس نے لا کے لوگوں کے سامنے کی کہ یہ دیکھو یہ ریزہ ریزہ ہڈی ہے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں یہ اعتراضات تھے۔ قرآن کریم اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ بلکہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، واقعہ یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے۔ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ہمیں پورا علم ہے، ما تنقص الارض منہم، زمین ان کے جن حصوں کو گھٹائے گی، یعنی زمین ان کے جن حصوں کو کھا جائے گی، ان کے جسم کے جو حصے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین ان کو کھا لے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ معلوم ہے کہ وہ حصے کہاں گئے اور ہم وہیں سے ان کو واپس لے آئیں گے۔ یعنی تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جہاں مرضی چلے جاؤ، ہوا میں اڑ جاؤ، راکھ بن جاؤ، لیکن تمہارے ذرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ جل جلالہ انہیں دوبارہ جمع کر دے گا۔ اگر وہ معدوم ہو چکے ہیں تو دوبارہ وجود دے دے گا۔
پیچھے سورہ یاسین میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، جب انہوں نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پہلی مرتبہ جب انسان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس وقت جب اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس ذات کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ تو انسانی تجربے کی بات ہے۔ انسان کے لیے بھی پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک ایک چیز کا تصور ہی نہ ہو، اس کا فارمولہ نہ ہو، اس کا سانچہ نہ ہو، تو اس کی دریافت مشکل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ دریافت ہو جائے تو دوبارہ پھر اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جب میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جب تمہارا تصور نہیں، تمہارا وجود نہیں، تمہارا کچھ نہیں، اس وقت میں نے پیدا کیا تو میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ یہاں فرما رہا ہے کہ تمہیں ذرات پہ اشکال ہے نا کہ ہمیں تو مٹی کھا جائے گی، تو زمین تمہارے جسم کے جن حصوں کو کم کرے گی، یعنی کھا جائے گی، تو ہم تو جانتے ہیں نا کہ وہ کہاں ہیں، یا وہ اگر معدوم بھی ہو گئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو وجود کیسے دینا ہے، تو ہم وجود دے دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں زمین انسانی جسم کے تمام ذرات کو کھا جاتی ہے، سوائے عجب الذنب کے، سوائے دمچی کی ہڈی کے، جسے ٹیل بون کہتے ہیں، یعنی یہ دمچی کی ہڈی یہ باقی رہتی ہے، باقی پورا جسم انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا بظاہر مصداق یہ ہے کہ انسانی جسم کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اب اگر قبر اس کی زمین اس کے جسم کو کھانا شروع کر دے تو اس کا باقی جسم تو زمین کھا لیتی ہے، لیکن دمچے کی کوئی باریک ہڈی ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی برقرار رکھتا ہے، اور پھر حدیث میں فرمایا کہ یہی دمچی کی ہڈی ہے، اسی سے پھر دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اسی سے پھر دوبارہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اسی انسان کو جو مر چکا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اب اس روایت کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکلات ہیں، علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دمچی کی ہڈی کبھی فنا نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انسان کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس پہ پھر یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی جل جاتا ہے، بم دھماکے میں اڑ جاتا ہے، کوئی جانور اسے کھا لیتا ہے، اس کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا، دمچی کی ہڈی بھی باقی نہیں رہتی، تو پھر اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اخبار غیب میں سے ہے، مشاہدے کی چیز تو ہے نہیں، تو غیب کی خبروں میں سے ہے، تو بس جس طرح فرمایا گیا تو انسان اس کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے بھی ہو اس کی دمچی کی ہڈی کو پیدا کر دے گا اور پھر اس سے ہی دوبارہ انسان کو زندہ کر لے گا۔ بعض حضرات نے اس سے ہیومن سیڈ مراد لیا کہ انسانی جسم کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے، اور جو باقی رہے گا تو اسی سے ہی وہی جو ہے گویا عجب الذنب کا مصداق ہے۔ جیسے آج کل کلوننگ ہوتی ہے کہ کسی جاندار کے جسم سے ایک زندہ سیل لیا جاتا ہے اور پھر اسی سے ہی اس جاندار کا ایک جینیاتی کاپی تیار کر لی جاتی ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انسان کا جو ڈی این اے ہے اس کے تمام خلیات کا وہی ڈی این اے ہوتا ہے، تو اگر کسی زندہ انسان کے جسم سے ایک خلیہ الگ کر کے پھر ایک اس کی کاپی بنا لی جائے تو اس کا ڈی این اے وہی ہوگا جو اس اصل انسان کا ہے۔ تو لیکن اس میں بھی اس کو سمجھنے میں بھی مشکلات ہیں کہ وہ تو زندہ انسان کے زندہ خلیے کو لیا جاتا ہے، یہاں تو انسان مر مٹ چکا ہے۔ تو بہرحال اس کا عافیت کا راستہ وہی ہے کہ جیسے بتایا گیا، بس اس پہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندہ کر دے گا۔ آخر اس وقت بھی تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہی ہے جب انسان کا کوئی خلیہ نہیں تھا، کوئی سیل نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ جب اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا تو اللہ جل جلالہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر لے گا، اور دوبارہ اسی انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی کوئی کاپی تیار نہیں ہوگی، یعنی اس کا وہی شعور ہوگا، وہی اس کی روح ہوگی جو اس کو لوٹائی جائے گی، اسی انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو گھٹا دیتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے، یعنی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے کہ ایک انسان اگر مر بھی جائے یا کسی آگ میں جل جائے، راکھ ہو جائے، کوئی جانور کھا لے، جو بھی ہو جائے، اس کے ذرات کہاں جائیں گے، کدھر ہوں گے، تو یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے۔ جب درج ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انہیں زندہ کر دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے
جب عقیدہ آخرت کے حالات سنے تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور مجھے جلانے کے بعد میری راکھ جو ہے وہ کسی دریا میں پانی میں بہا دینا، تاکہ میں اللہ کے ہاتھ نہ آؤں، میں سوال جواب برداشت نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں۔ تو بچوں نے اس کی وصیت کو پورا کیا، اسے جلا دیا اور اس کو دریا میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی راکھ کو جمع کر کے اسے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے سوال جواب کا خوف تھا، میں نے اس لیے کیا۔ تو اس سے بھی، اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی راکھ بھی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ جمع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، دراصل انہوں نے سچ کو اس وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا۔ کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو یعنی سچ کو جھٹلایا، کب؟ لما جاءهم، جب وہ سچ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نبوت کا اظہار فرمایا، انہیں دعوت دی کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، سلامتی پا جاؤ، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس دعوت کو قبول کرتے، اور یہ دعوت قبول کرنا ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا، کیونکہ نشانیاں موجود تھیں۔ سب سے بڑی نشانی جیسے میں نے عرض کیا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، تو ان کے لیے قبول کرنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے قبول نہ کیا، جھٹلایا، اب جھٹلانے کے بعد وہ مزید مشکلات میں پڑ گئے، ان کی الجھنیں بڑھتی گئیں، انہیں سمجھ نہ آیا کہ ہم کس بنیاد پر جھٹلائیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ جادوگر ہیں ہم اس لیے جھٹلا رہے، کبھی وہ کہتے تھے جی یہ کاہن ہیں ہم اس لیے جھٹلا رہے، کبھی وہ کہتے تھے جی یہ علم نجوم رکھتے ہیں، مستقبل کی خبریں ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس لیے جھٹلا رہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑا پڑ گیا ہے۔ یعنی وہ بیانات پر بیانات تبدیل کرتے تھے، کسی ایک بات پر استقرار ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کے جو دانا تھے وہ خود انہیں سمجھاتے تھے کہ ارے تم ان کو جادوگر کہتے ہو، ان میں تو جادوگروں والی کوئی بات نہیں ہے، تم ان کو کاہن کہتے ہو، ان میں تو کاہنوں والی بھی کوئی بات نہیں ہے، تم ان کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہو تو ان کے اندر تو جنون والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کسی ایک بیانیے پر ٹکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور یہ سب جھٹلانے کی نوستیں تھی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے حق کو جھٹلایا تو حق کو جھٹلانے کے بعد وہ خود الجھن میں پڑ گئے، اور ان کی الجھن پر الجھن بڑھتی چلی گئی، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہم جو جھٹلا رہے ہیں تو ہم کس بنیاد پر جھٹلائیں، ہم دوسروں کو جو روک رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بنیاد کیا کھڑی کریں۔ تو اس بنیاد کھڑی کرنے میں انہیں مشکلات تھی، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو سمجھانا ہے۔ عقیدہ آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرتوں کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اب یہاں پہلے اس کائنات کو بطور نشانی کے، اللہ کی قدرت کی نشانی کے انسان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناها، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔ سما سے مراد یہ نیلگوں چھت ہے جو ہمیں اپنے اوپر نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں ایک عام عربی کو جب سمجھانا تھا یا کسی بھی عام انسان کو سمجھانا ہو تو آسمان سے مراد وہ یہی نیلگوں چھت لیتا ہے جو انسان نگاہیں اوپر اٹھائے اور اسے نظر آئے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں لوگوں کی مختلف تحقیقات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آج تک معمہ ہے اور انسان اس کو حل نہیں کر پایا کہ یہ سما ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال کائنات کی وسعتوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم کائنات کی وسعتوں پہ غور کر لو۔ ایک صحرا میں رہنے والے عربی بدو کو یہی کہا جائے گا کہ تم یہ اوپر نظر اٹھاؤ اور جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے آسمان کو دیکھو، غور کرو کہ کس نے بنایا اس کو۔ اور جو جدید تعلیم یافتہ ہوگا اسے چاہیے کہ کائنات کی وسعتوں میں غور کرے کہ کتنی وسیع کائنات ہے۔ ہم
جس کہکشاں میں رہتے ہیں، اس کے اندر لاتعداد ستارے ہیں، ان ستاروں کے گرد گردش کرنے والے لاتعداد سیارے ہیں، انہی میں سے ایک سیارے زمین میں ہم رہتے ہیں، اور اسی ایک سیارے کو مکمل طور پر انسان ایکسپلور نہیں کر پایا، جس کہکشاں میں وہ رہتا ہے اسے مکمل طور پر وہ اپنے مشاہدے میں نہیں لایا، اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جس سیارے میں ہم رہتے ہیں اس جیسے اور لاتعداد سیارے ہیں، ان میں سے کسی اور سیارے میں مخلوق ہے یا نہیں، صرف قیاس آرائیاں ہیں، کوئی یقینی بات انسان کر نہیں سکتا، یہ تو اس کی اپنی کہکشاں کی بات ہے۔ اور اس جیسی لاتعداد کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر یہی ستارے ہیں، لاتعداد سیارے ہیں، وہاں کے اپنے قوانین ہیں۔ اور ایک چیز جو انسان کے علم میں ہے کہ چاہے یہ کہکشاں ہوں یا دیگر کہکشائیں ہوں، اتنا انسان جانتا ہے کہ ان تمام کہکشاؤں میں جو فزیکل لاز ہیں، جو طبعی قوانین ہیں، وہ ایک جیسے ہیں، یعنی کوئی خلا نہیں ہے بیچ میں، ایک جیسے قوانین نے اس پوری کائنات کو جکڑ رکھا ہے، چاہے وہ یہ کہکشاں ہوں یا اس جیسی لاتعداد دیگر کہکشائیں۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے یہاں وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کہ تمہیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ اتنا کامل نظام ہے جس نے اس پوری کائنات کو احاطے میں لے رکھا ہے کہ انسان اب تک اپنے گھر کو کھوج نہیں پایا، تو وہ دیگر کہکشاؤں کی طرف کیا متوجہ ہوگا، ان کی کھوج کیا لگائے گا کہ دیگر کہکشاؤں میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اور انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کہیں ہاتھ رکھ کر دکھاؤ کہ یہاں پہ کوئی خامی ہے، اور اس سے کوئی بہتر تم تجویز کرو، نہیں کر سکتے تو مان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ عربوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا تھا، اور یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عرب اس چیز کے قائل تھے کہ کائنات ایک اللہ نے بنائی، اتنی بدبختی تک وہ نہیں پہنچے تھے جیسے آج کل ہمارے ہاں کے ملحدین ہیں کہ وہ سرے سے خالق کے ہی منکر ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ دلیل ان کے لیے تو کارگر نہیں ہے، وہ تو اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو وہ آدمی جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے لیکن میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا، اس کو سمجھانے کے لیے یہ دلیل ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب اتنا وہ قادر ہے تو پھر تمہیں یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے اندر یعنی حرکت ایسی تھی یا اس میں بے ترتیبی، بے اعتدالی اس طرح کی تھی کہ یہاں زندگی کا رہنا مشکل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پرسکون کرنے کے لیے اس پر پہاڑ پیدا کر دیے۔ تو پہاڑ گویا یہاں ایسے لنگر انداز ہیں کہ اب زمین اسی تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے لیکن ڈولتی نہیں ہے، انسان اس کے اوپر رہ سکتا ہے، زندگی اس کے اوپر برقرار رہ سکتی ہے۔ پہاڑوں کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میدانوں میں نہیں ملتی، پہاڑوں میں ملتی ہیں۔ ایندھن کی لکڑیاں ہیں یا اور نوادرات ہوتے ہیں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جن سے دوائیں بنتی ہیں، یا برفانی تودے ہیں کہ جو پگھلتے ہیں اور میدانی علاقے کے لوگوں کو اس سے پانی میسر ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مفادات میدانوں میں رہنے والے انسانوں کے پہاڑوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے کہ پہاڑوں نے تمہاری زندگی آسان کر دی ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو میدانوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں۔ زمین میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ تَبْصِرَةً، تاکہ بصیرت کا سامان ہو، وذکر، اور نصیحت کا، لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر ایسے عبد کے لیے، ہر ایسے بندے کے لیے، منیب جو اللہ سے لو لگانے والا ہو۔ یعنی یہ تمام نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان۔ معلوم ہوا کہ نشانی اسی کے لیے بنتی ہے جس کے دل میں پہلے سے کوئی سلامتی والی چیز ہو، جو فطرت سلیمہ کا مالک ہو۔ جو فطرت سلیمہ کا مالک نہیں ہوتا
تو وہ کائنات کی گہرائیوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی تک نہیں پہنچتا، انتہائی صاحب علم ہونے کے باوجود اور ان تمام تر باریکیوں کے جاننے کے باوجود اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر کے رکھا ہے۔ اور جس آدمی کی فطرت مسخ نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر سیدھی سیدھی نشانی بھی کافی ہوتی ہے۔ جیسے وہ ایک اعرابی کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اس نے اللہ کے وجود پر صحرا میں چلنے والے اونٹوں کو بنیاد بنایا کہ ہم صحرا میں سفر کرتے ہیں، ہمیں مینگنیاں نظر آتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو جب مینگنیاں ہمیں اونٹ تک پہنچا سکتی ہیں، نشانات قدم ہمیں انسان تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ جو برجوں والا آسمان ہے، یہ اتنی بڑی زمین ہے، یہ ہمیں خدا تک کیوں نہیں پہنچائے گی؟ ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کو اللہ نے پیدا کی۔ تو جو فطرت سلیمہ کا مالک ہوتا ہے اس کے لیے پھر سادہ سی نشانی بھی کافی ہوتی ہے، اور جس نے فطرت کو مسخ کر کے رکھا ہے، جس کے لیے اللہ نے ابدی بدبختی لکھی ہے، تو وہ جدید علوم کا انتہائی ماہر ہونے کے باوجود زمین کی گہرائیوں کو مسخر کرنا اور اونچائیوں پر دسترس حاصل کرنے کے باوجود بھی پھر سچائی تک نہیں پہنچ پاتا، بلکہ وہ اپنی تشکیک میں، شکوک اور شبہات میں ہی غرق رہتا ہے، اسی میں ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں کسی بڑی چوٹ کا شکار ہو جائے، اسے کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچ جائے، تو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے لاشعور سے شعور تک آیا یا نہ آیا، لیکن تصور ضرور ہوتا ہے۔ اور جو آدمی انتہائی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ ہی جاتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے ملحدین کے واقعات آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے، جو کسی صدمے کی وجہ سے، کسی پہنچنے والی بڑی آزمائش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا امام جعفر صادق کا، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کون ہے، کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کبھی سمندر میں کسی سفر میں پھنسے ہو؟ ممکن ہے انہوں نے اپنی بصیرت اور فراست کی بنیاد پر جان لیا ہو کہ یہ آدمی کسی آزمائش سے گزر کر آئے۔ تو پوچھا کبھی کسی سمندر میں سفر کے دوران ایسے حالات سے دوچار ہوئے ہو جب ہر طرف تمہاری موجیں ہوں؟ اس نے کہا ہاں جی، میں اس طرح پھنسا تھا کہ ہر طرف موجیں تھیں۔ تو کہا پھر تم نے کس ذات کو پکارا؟ جس ذات کو تم نے پکارا بس وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ تو ایسے حالات میں بڑے سے بڑے منکر کو بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی۔ تو فرمایا کہ یہ تمام نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عبد منیب کے لیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ جس کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہوتی، جس نے فطرت کو مسخ کیا ہے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتے ہوئے آپ کے مبارک سیرت کو دیکھتے ہوئے بھی ہدایت سے دور رہا۔ جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ تمام لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور وہ آپ کے گن گاتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جیسی ہی ہدایت کی باری آئی تو منہ موڑ گئے۔ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، کیونکہ فطرت مسخ کی ہوئی تھی، اور اس کے بالمقابل جس کی فطرت سلیمہ ہو تو وہ 1400 سال بعد بھی بغیر دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کے اوپر ہو جائے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں شکوک اور شبہات پھرتے رہیں، کبھی ایک شک کبھی دوسرا شک، انہی شکوک اور شبہات میں پھرتے پھرتے وہ زندگی گزار لیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس کے ذریعے ہم نے اگائے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج کے دانے جن کی کٹائی ہوتی، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، بس اسی طرح نکلنا بھی ہوگا، یعنی جیسے ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم مردہ انسان کو قبر سے اٹھائیں گے۔ یہ اس زمانے میں اس کے براہ راست مخاطب عرب تھے۔ عرب صحراؤں میں رہتے تھے، اور صحراؤں میں بسا اوقات کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک بارش نہیں ہوتی تھی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہوتے تھے کہ فلاں صحرا ہے، وہاں
کتنے عرصے تک بارش نہیں ہوئی تو بالکل خشکی چھائی ہوئی ہے، گھاس کا نام و نشان نہیں ہے، حشرات کا نام و نشان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچانک وہاں بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد سبزہ بھی نکل آتا ہے اور حشرات بھی وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اب یہ بات تو عقل سے بالاتر تھی کہ اتنے عرصے تک یہ گھاس کے جو جڑیں تھیں وہ زمین میں کیسے زندہ رہیں یا حشرات کیسے رہے۔ تو گویا بارش ہوئی اور بارش نے زندگی کے ہر تصور سے دور اس زمین کو زندگی عطا کی کہ وہاں سبزہ بھی اگایا، وہاں حشرات بھی آ گئے، اور اربوں کے لوگ اپنی زندگی میں بارہا یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ان کی توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو تم دیکھ چکے ہو کہ کس طرح ایک خشک پڑی زمین تمہارے سامنے سرسبز ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے بھی ایک مردہ انسان کو اٹھا دے گا۔ تو یہ تمام عقیدہ آخرت کے دلائل ہیں جنہیں لو رکھنے والا، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے والا انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب آگے تاریخی استدلال ہے کہ دیکھو تم سے پچھلی قومیں بھی گزری تھیں، وہ بھی عقیدہ آخرت کو جھٹلاتی تھیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر تم بھی عقیدہ آخرت کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام بھی ویسے ہو جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے گزری ہیں نوح علیہ السلام کی قوم، وہ اصحاب الرس اور اصحاب رس و سمود، اور سمود کے لوگوں نے بھی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ یعنی ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ وعاد و فرعون و اخوان لوط، نیز قوم عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، وہ اصحاب الایکہ و قوم تبع، اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم نے بھی، کل کذب الرسل، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فحق وعید، اس لیے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کے رہا، یعنی وعید جو ان کو دی جا رہی تھی وہ سچ ہو کے رہی۔ اب یہ تمام گزشتہ اقوام کے واقعات، قوم نوح کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اصحاب الرس، کنویں والے، اس کا تفصیلی ذکر پیچھے غالباً سورہ دخان میں آ چکا ہے۔ یہ عربوں میں ہی رہنے والی کوئی قوم تھی، شمالی حجاز میں تھی یا نجد کے علاقے میں تھی، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ ان کے علاقے میں کنویں تھے، کنویں والے تھے، رس کنویں کو کہتے ہیں یا زمین میں گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ دو ہی جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، ایک یہاں اور ایک پیچھے سورہ غالباً سورہ دخان میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ تم دیکھو کہ ان کے واقعات کیا ہوئے۔ جس وقت یہ آیت سنائی جا رہی تھی تو ممکن ہے کہ عربوں میں اصحاب الرس کی جو روایات ہیں وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہوں، وہ جانتے ہوں اس کو۔ آگے پھر تفصیلات ہم تک پوری طریقے سے نہیں پہنچ پائیں، لیکن بہرحال وہ ان کو جانتے ہوں گے، اور ان کی عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا کہ اصحاب الرس کو تم دیکھ لو، تمہارے اسی عرب میں آباد تھے، عقیدہ آخرت کو جھٹلایا، کیا انجام ہوا۔ قوم سمود کو دیکھ لو، یہ عرب میں ہی رہتے تھے شمالی جانب، اور جب عرب حجاز کے لوگ جس وقت شام جایا کرتے تھے تو قوم سمود کے اماکن سے، ان کے کھنڈرات سے گزر کے جاتے تھے۔ اور قوم عاد، یہ جنوبی عرب کے لوگ تھے، یمن وغیرہ میں آباد تھے، عرب ان کو جانتے تھے، ان سے واقف تھے۔ فرعون یہ مصر میں تھا، حجاز کے لوگ وہاں جاتے تھے تجارت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ فرعون کی روایات اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ سب ان کو معلوم تھا۔ اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، قوم کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون اپنی قوم پر ایسا حاوی تھا کہ گویا کہ فرعون کا نام لینے کا مطلب قوم کا نام لینا ہے، کہ جو فرعون نے کہنا وہی قوم نے کرنا۔ اس میں گویا کہ یہ بھی تصور دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو کسی لیڈر یا کسی رہنما کے پیچھے اس حد تک نہیں چلنا چاہیے کہ آدمی کی اپنی شناخت ہی ختم ہو جائے، جیسے قوم فرعون کی صورتحال تھی۔ یہ باطل لیڈر کی بات ہو رہی ہے کہ کسی غلط رہنما کے پیچھے اس طرح چلنا، اس کی ہر اچھی بری بات کو ماننا کہ آدمی کی اپنی انا ہی ختم ہو جائے، اس کی اپنی شناخت ہی ختم ہو جائے۔ تو قوم فرعون سے وہ واقف تھے۔ اخوان لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وہاں سے بھی یہ گزرتے تھے، شرق اردن سے ان کے قافلے گزرتے تھے، بحر مردار کو یہ دیکھتے تھے اپنے سامنے۔ وہ اصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ مراد قوم مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وہ قوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی، تبع کی تفصیل بھی سورہ دخان میں پیچھے آ چکی ہے کہ یہ یمن میں قوم حمیر تھی۔ حمیر کے نام سے ایک معروف قوم تھی جس نے طویل زمانے تک حکومت کی، اور یمن سے لے کے مصر تک اور سمرقند تک جا کے ان کی حکومت تھی، یعنی دنیا کے بڑے حصے پہ ان کی حکومت تھی، اور ان کے ہر بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ایک بادشاہ تھا تبع، جو فتوحات کرتا کرتا عرب تک آیا تھا، حجاز تک آیا تھا۔
اور اس نے آ کے یہاں اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اس پہ حملے کیے لیکن یہ فتح نہیں کر پایا، بڑی کوشش کی فتح نہیں کر سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت یہاں 2 یہودیاں علماء رہتے تھے، انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی معمولی بستی نہیں ہے، یہاں نبی آخر الزمان نے آنا ہے، تو تم 1000 کوشش کر لو اس کو فتح نہیں کر پاؤ گے، تو باز آ جاؤ۔ وہ سمجھ گیا بات، وہ یہودی علماء اس کے ساتھ رہے۔ وہ یہاں سے مکہ کی طرف گیا اور مکہ کو تاراج کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس علاقے کو مت چھیڑو۔ تو اس نے پھر بیت اللہ کی تعظیم کی اور اس کو باقاعدہ غلاف پہنایا۔ تبا وہ پہلا آدمی تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا، اور اس کے بعد سے یہ طریقہ کار چل پڑا کہ بیت اللہ کو باقاعدہ احتراماً غلاف پہنایا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ تبا نام کے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں صالحین بھی تھے جیسے جس کا ذکر میں نے کیا۔ اور اسی تبا نے جب ان یہودی علماء کی زبانی سنا کہ یہ علاقہ نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت ہے، تو اس نے پھر ایک دستاویز لکھوائی، اور وہ وہاں کے کسی مقامی لوگوں کے سپورٹ کے کسی قبیلے کے، کہ جب تمہارے زمانے میں تمہاری نسلوں میں جب بھی نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہو تو یہ ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو وہ نسل در نسل چلتی آ رہی تھی وہ دستاویز، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ دستاویز یا وہ خط ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اور وہی میزبان رسول بنے تھے پہلی دفعہ، تو انہوں نے وہ خط آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو یہاں تاریخ سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو قوم ہمیر جنہوں نے طویل زمانے تک بادشاہت، تبا نام کے بادشاہ گزرے ہوئے، اور اس قوم نے جب عقیدہ آخرت کا انکار کیا، بغاوت کے راستے پر چلے، تو باوجود اتنی عظیم سلطنت ہونے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ یمن کے لوگ بڑے مالدار تھے، میں نے پہلے ان کے واقعات آپ کو سنائے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا، گویا پوری دنیا کی دولت یہاں کھینچی چلی آ رہی تھی۔ کل کذب الرسل، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، عقیدہ آخرت کو جھٹلایا، تو کیا ہوا؟ فحق وعید، جو وعید ان کو سنائی جا رہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ تاریخی استدلال ہے کہ دیکھو اپنی تاریخ کو دیکھ لو، ان اقوام کو دیکھ لو، اور کوشش کرو کہ ایسے انجام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ افعینا بالخلق الاول، بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ یعنی جب ہم نے پہلی بار پیدا کیا تو ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم کوئی تھکے تو نہیں ہیں۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ پیچھے تو اللہ کی قدرت کا بیان تھا کائنات کی نشانیوں کے ذریعے، یہاں اللہ کی قدرت کا بیان ہے اس کے علم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انسان اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کتنا قریب ہے، وہ تمہاری ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے، تمہاری کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ اس نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ تمہارے اوپر اس کے تفویض کردہ 2 فرشتے ہیں تمہارے ساتھ موجود ہیں، تم جو بھی بات کرتے ہو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست علم میں بھی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ جو اتنے علم کا مالک ہے، اتنے قدرت کا مالک ہے، پھر تمہیں اس بات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے۔ تو یہاں اللہ کے علم کو، اس کی قدرت کو بطور نشانی کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سے ہم خود واقف، یعنی انسان کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کی شہ رگ جتنی اس کے قریب ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، باعتبار علم کے اور باعتبار قدرت کے اللہ جل جلالہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اس وقت بھی جب لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ انسان کی ہر چیز سے واقف ہے، لیکن انسان کے ذہن میں عدل و انصاف کا جو ایک خاکہ بیٹھا ہے کہ جی میرے خلاف گواہی پیش ہونی ہے یا میرے حق میں ان بنیادوں پر پھر فیصلہ ہو،
تو وہ تقاضے پورا کرنے کا بھی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے کہ انسان کے دائیں بائیں 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے اچھی بری باتوں کو لکھتے ہیں۔ پھر جس وقت قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو یہی 2 فرشتے انسان کو قبر سے اٹھائیں، ایک اس کو اللہ کے دربار کی طرف ہنکائے گا اور دوسرا اس کا اعمال نامہ بطور گواہ کے اللہ کے سامنے لے جا کے پیش کرے۔ یہ دونوں فرشتے اس انسان کو ہانکتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش کریں، اور جو اس کو لا رہا ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ جو میرے پاس تھا آپ کی خدمت میں پیش، دوسرا گواہی پیش کر دے گا۔ اور پھر اگر وہ نافرمان نکلا ہے تو انہی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اب لے جاؤ اور اس کو جہنم میں گرا کے۔ تو گویا کہ یہ جو 2 فرشتے انسان کے ساتھ ہیں، اس کی اچھی بری بات کو لکھ رہے ہیں، یہ انسان کے انجام تک اس کے ساتھ رہے، اس کو قبر سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ پھر اگر وہ سوال جواب میں ناکام ہوا اور اس کا انجام علیاذ باللہ جہنم ہوا، تو یہی فرشتے اسے جہنم کے سپرد کر کے آئے۔ تو یہ پورا ایک تکوینی نظام اللہ نے بنا رکھا ہے تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ میرے خلاف تو کوئی گواہی بھی پیش نہیں ہوئی اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور بس مجھے جو ہے وہ جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ پورا ایک نظام بنایا ہے۔ تو یہاں ان سب کو بطور قدرت کی نشانی کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، عتید ہر وقت تیار۔ جو بھی لفظ انسان کی زبان سے نکلا اس فرشتے نے اس کو لکھ لیا۔ انسان تو وہ بھول جائے گا کہ میں نے پتہ نہیں کہا بھی ہے یا نہیں کہا، لیکن قیامت والے دن وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ گئیں۔ جب یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں تو پھر وہ ہر وقت ایک ذمہ دار انسان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، جب اسے معلوم ہو کہ نہ تو میرا کوئی لفظ ضائع جائے گا نہ میرا کوئی عمل ضائع جائے گا، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ آ رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ میرے سامنے آئے گا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے، یعنی سکرۃ الموت، موت کی سختی آئے گی، سچ مچ آئے گی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، یعنی موت سے انسان بدکتا ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جس چیز سے تو بدک رہا ہے یہ چیز تمہارے اوپر آنی ہے اور ضرور آنی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ سور کئی مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے پر لوگ مر جائیں گے، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو آدمی جہاں مرا پڑا ہوگا، جس حالت میں بھی ہوگا، تو وہ زندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیشی کے لیے چل پڑے گا۔ تو یہاں اس دوسری مرتبہ کے سور کا ذکر ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہی دن ہوگا جسے ڈرایا جا رہا تھا۔ مراد قیامت کا دن کہ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب آگے وہ تفصیل ہے کہ انسان کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جو میں نے پہلے عرض کر کہ یہی 2 فرشتے اس کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک ہنکارا ہوگا اور دوسرا بطور گواہ کے جائے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر شخص اس طرح آئے گا، مَعَهَا سَائِقٌ، کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک فرشتہ اسے ہانک رہا ہوگا اللہ کے دربار کی طرف، وَشَہِيدٌ، اور ایک گواہی دینے والا، یعنی ایک فرشتہ اس کا اعمال نامہ لے کے بطور گواہ کی جا رہا ہے اور ایک اس کو ہنکار ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، تو غافل تھا اے انسان، تجھے پرواہ ہی نہیں تھی کہ قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، یعنی اس وقت تو انسان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ دنیا میں اگر وہ شکوک کا شکار تھا، شبہات کا شکار تھا، وہ سارے شبہات ختم ہو جائیں گی، پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے، اب تجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ جو چیزیں تجھے دنیا میں مذاق لگتی تھی، جن کے تو ریزن تلاش کرتے کرتے شبہ میں پڑا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں آج تمہارے سامنے ہیں۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا ساتھی کہے گا، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، کہ یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، یعنی ساتھی سے مراد فرشتہ جو اس کے ساتھ ہے، تو کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس اور تیار ہے، یعنی یہ اس کا اعمال نامہ ہے اور یہ انسان بارگاہ الہی میں پیش ہے۔ اب اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو انہی فرشتوں سے کہا جائے گا القیا فی جہنم، کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جو کٹر کافر ہے، عنید حق کا پکا دشمن تھا، مناع للخیر،
جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، مناع للخیر، بھلائی خیر سے روکنے والا۔ خیر کا مصداق مال پر بھی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ اور خیر کا مصداق بھلائی بھی ہے، بھلائی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کوئی بھی بھلائی تو بھلائی سے خود بھی روکتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ معتدن، بے حد زیادتی کرنے والا، مریب، شک ڈالنے والا تھا، یعنی اس کے دل میں خود بھی شکوک و شبہات تھے، دوسروں کو بھی شکوک اور شبہات میں ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال۔ اب دیکھیں یہ وہ برے اوصاف ہیں جو کسی انسان میں موجود ہوں تو اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ کون کون سے ہیں دیکھ لیجئے دوبارہ۔ کفار، یعنی پکا کافر ہے، بغیر توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ عنید، حق کا پکا دشمن ہے، ضدی ہے، باوجود ہر طرح کی دلیل کے قبول کرنے پہ آمادہ نہیں۔ مناع للخیر، حق سے روکنے والا ہے۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا ہے۔ مریب، اور شک ڈالنے والا تھا۔ اور الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا۔ یہ وہ برے اخلاق ہے جو کسی انسان میں ہوں تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ القیا فی جہنم، کہ اس کو لے جاؤ اور کیا کرو، جہنم میں ڈال۔ اب جب انسان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو انسان فیصلہ سن کر لڑائی کرے گا۔ لڑائی کس کے ساتھ کرے گا؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان مقرر کیا ہوا جو اس کو راستے سے بھٹکاتا ہے، تو انسان اپنے خلاف فیصلہ سن کر اس شیطان سے لڑائی کرے کہ تیری وجہ سے میری یہ حالت ہوگی کہ آج مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے کون سا تجھے زبردستی اپنے پیچھے لگایا، یہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور اس سے شیطان وہ بھی جو جنات میں سے ہے، اور شیطان وہ بھی جو انسان کی بری صحبت والا ہے، یعنی کوئی برا انسان ہے جو آپ کو غلط راستے پہ چلا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ لڑے گا کہ تو نے میرا یہ حال کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تجھے گن پوائنٹ پہ پیچھے لگایا تھا، تم خود ہی مزے لیتے تھے، میرے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ لڑائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میرے سامنے لڑائی مت کرو۔ جو فیصلہ ہو گیا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اب تمہیں جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا یعنی شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یعنی میں نے زبردستی تو اس کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، یہ خود ہی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ قال، اللہ کہے گا لا تختصموا لدی، تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی وعید دھمکی بھیج چکا تھا، تمہارے پاس ساری خبریں آ چکی تھی، تم نے ان پہ اعتماد نہ کیا، اس شیطان کے پیچھے، اس برے دوست کے پیچھے پڑے رہے، تو اب بھگتو۔ ما یبدل القول لدی، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، یعنی جو فیصلہ ہو چکا وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ظلام کہتے ہیں بہت بڑے ظالم کو، بہت بڑا ظلم، یعنی گویا اس کا لغوی معنی یہ ہوگا کہ میں کوئی بڑا ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا ظلم تو نہیں لیکن چھوٹا ظلم ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پروردگار اپنے بندے پر ظلم کرے تو وہ بڑا ظلم شمار ہو رہا ہے، تو اللہ کہے گا کہ میں تو بندے پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ یعنی آپ کسی کی، اگر انسان اپنی اولاد کو پالے پوسے اور پھر اسے قتل کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار جو اپنے بندے کو پالتا ہے، پالتا پوستا ہے، وہ اس پہ ادنا سا ظلم بھی نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ ہر چیز کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جب وہ انکار کے راستے پہ چل رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو جہنم کے ساتھ مکالمہ ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کیا تو بھر گئی، اور وہ جواب دے گی کیا اور بھی ہے، کیا یہ مکالمہ بزبان قال ہے یا بزبان حال ہے، یعنی یہ مکالمہ واقعتاً ہوگا یا اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی، تو دونوں آ رہا ہیں۔
کہ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں کہ جہنم واقعتاً جواب دے گی۔ اور اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ بزبان قال ہے، یعنی یہ حقیقتاً یہ واقعہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں، اب اگر کوئی مخلوق نہیں بولتی تو دوسری مخلوق کے اعتبار سے نہیں بول رہی نا۔ خالق کے لیے تو ہر چیز ایک برابر ہے، چاہے بولنے والا ہو یا نہ بولنے والا ہو۔ خالق تو ہر چیز کو بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ جیسے انسان پاؤں سے چلتا ہے اس دنیا میں، لیکن قیامت والے دن اگر کوئی گناہگار ہے تو اسے سر کے بل چلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور وہ سر کے بل ایسے ہی چلے گا جیسے دنیا میں انسان پاؤں کے بل چلتا ہے۔ تو خالق کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو واقعتاً جہنم سے سوال ہو اور جہنم واقعتاً جواب دے، تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو جہنم کہہ رہی ہے کہ کیا کچھ مزید بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کے اندر اس طرح مجرمین ٹھونسے جائیں گے کہ وہ لبالب بھر جائے گی، اور اس کا یہ کہنا کہ کیا کچھ مزید بھی ہے، یہ گویا اپنے اندر مجرمین کی کثرت کو بتانے کے لیے کہ میں تو پہلے ہی بھر چکی ہوں، کیا ابھی اور بھی کچھ ہے؟ اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ جہنم کے جوش پر دلالت کرنے کے لیے کہ جہنم باغیوں کو دیکھ کر جوش میں آئے گی اور کہے گی کہ میرے اندر ابھی بہت جگہ ہے، اور مجرمین ہیں ان کو بھی بھیجیے، اور بھی مجرمین ہیں ان کو بھی بھیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مجرمین کا سب کا فیصلہ ہو جائے گا، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے اندر اور جگہ ہے؟ تو جہنم کہے گی ہاں اور ہے، اور مجرمین کو بھیجیے۔ اب مجرم تو ہوں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھ دے گا جس طرح اس کی شان کے مطابق۔ پھر جہنم کہے گی بس کافی ہو گیا، کافی ہو گیا، میں بھر گئی، یعنی سمٹا جائے گی، اور اس کے اندر جو خالی مقامات ہے وہ بھر جائے گی۔ اسی طرح جنت کو جب بھر دیا جائے گا تو جنت سے پوچھا جائے گا جگہ ہے؟ وہ کہے گی ابھی بہت جگہ ہے۔ اب انسان تو بھگت چکے ہوں گے، جو جنتی ہیں وہ سارے جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کے خالی مقامات میں جا کر آباد ہو جائے۔ تو یہ سب وہ واقعات ہیں یعنی جو کہ غیبی چیزیں ہیں، اور جس طرح خبر دی جا رہی ہے تو ہمیں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اس خبر کے اوپر کیا رکھیں؟ ایمان رکھیں، کیونکہ یہ مشاہدے سے ماوراء ہیں، اور جو چیز مشاہدے سے ماوراء ہوتی ہے پھر انسان وہاں خبر کی سچائی کو دیکھ کے اس پہ یقین رکھتا ہے۔ تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ مزید بھی ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی۔ یہ قرآن کریم کا عام اسلوب ہے کہ جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں جہنم کا ہوتا ہے، جہاں جہنم کا آ جائے وہاں جنت کا ہوتا ہے۔ اب جہنم کا ذکر آ چکا، اب جنت کا بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ حساب کتاب میں کامیاب ہو جائیں گے، جن کے حق میں جنت جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جنت ان سے دور نہیں ہوگی، انہیں چل کر سفر کر کے جنت میں نہیں جانا پڑے گا۔ جیسے دنیا میں اچھے مقامات میں جانے کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، لوگ جب تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں تو جان پر کھیل کے جاتے ہیں، خطرناک سفر کرتے ہیں، پہاڑی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، پھر جا کے انہیں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں ایسا نہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکل ہے دنیا میں ہے، وہاں نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ اس نے جنت جانا ہے تو فیصلہ ہوتے ہی وہ انسان گویا کہ جنت میں کھڑا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسی ہی اس کو کہا جائے گا کہ اب تو جنت میں جائے گا، تو جنتی ہے، تو بس پھر وہ گویا کہ آنکھ کھولتے ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرے گا۔ یعنی زمان اور مکان کے جو قواعد اور ضوابط اس دنیا میں ہیں کہ آپ کو کہیں جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، زمان اور مکان کے یہ قواعد آخرت میں نہیں ہوں گے، وہاں کے قواعد کچھ اور ہیں۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں اس میں سورہ صافات میں کہ ایک جنتی یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ میرا ایک جہنمی دوست ہوتا تھا جو اس طرح کہتا تھا، میں اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو وہ جنتی کہیں سفر کر کے نہیں جائے گا جہنم کو دیکھنے کے لیے۔ جنت کتنی وسیع ہے، ہاں انسانی سوچ سے بھی زیادہ۔ تو کیا وہ ساری جنت کراس کرے گا پھر جا کے جہنم تک پہنچے گا؟ تو سینکڑوں سال سفر کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ جیسی ہی جنتی خواہش کا اظہار کرے گا اور اللہ کی طرف سے منظوری ہوگی تو وہ نیچے دیکھے گا تو اسے وہ جہنم نظر آئے گی، اور جہنم کے آخری کنارے میں اپنا وہ دوست بھی نظر آئے گا، اور وہ اس سے بات کرے گا اور وہ اس کو جواب دے گا، اور یہ تمام بات چیت وہ ایک دوسرے کو سنوا سکیں۔ یعنی وہاں زمان اور مکان کے یہ جو قیود اس دنیا میں ہیں اس دنیا میں وہ نہیں ہے، اس دنیا کے قواعد الگ ہیں جو وہیں جا کر انسان کو پتہ چلیں گے۔ تو فرمائے کہ جنت پھر دور نہیں ہوگی،
قریب ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لکل اواب حفیظ، کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہے، حفیظ اور اپنی نگرانی کرنے والا۔ یعنی یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، جنت تمہارے قریب ہوگی، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے جو اواب ہو، اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو، حفیظ ہو، اپنی نگرانی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو خدائے رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہو۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ڈر سے یا سزا کے ڈر سے، اپنے ہونے والے نقصان کے ڈر سے اس کی بات مانی جائے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا رعب اور دبدبہ اتنا ہو کہ آپ اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس کی بات مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بندے کے دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کے جلال کی ہیبت اتنی ہو کہ آدمی غلط راستے پر جانے کا سوچے بھی نہ۔ تو جس آدمی کے اندر خشیت ہو، من خشی الرحمن بالغیب، جو خدائے رحمان سے دیکھے بغیر ڈرتا ہو، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، تو ان کے لیے یہ تمام وعدے ہیں۔ اور ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا، ختم نہ ہونے والا۔ پیچھے جہنم جانے کی کہ برے اوصاف آپ پڑھ چکے، یہاں جنتی کی اوصاف کا بیان ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو اواب ہے، اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہیں۔ خوب لو لگانے کا مطلب کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، صرف 5 نمازوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اپنا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرتا ہے، اسے اواب کہتے ہیں۔ حفیظ، اپنی نگرانی کرنے والا ہے، اپنا احتساب کرنے والا ہے، غور کرنے والا ہے کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوں۔ ہم احتساب نہیں کرتے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں گی، میں اللہ کے کتنا قریب ہوں گا، میرے اندر کتنے برے اوصاف ہیں۔ ہم دکان کی تو کلوزنگ کرتے ہیں، اپنی مال و دولت کا تو حساب کرتے ہیں، ملازم یہ تو حساب کتاب کرتا ہے کہ میری تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا۔ جیسے آج کل بجٹ کے بعد سارے سرکاری ملازمین حساب کتاب کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال مال میں تو انسان حساب کتاب کرتا ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں حساب کتاب نہیں کرتا، اپنا احتساب نہیں کرتا کہ میں نے کل کتنا اللہ کو راضی کیا تھا، آج میں اس سے زیادہ راضی کروں۔ جیسے مال کے معاملے میں انسان سوچتا ہے کہ جتنا میں نے کل کمایا آج اس سے زیادہ کماؤں۔ اس سے بڑھ کے نیکیوں کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل کا دن جیسے گزرا تھا، آج اس سے بہتر دن گزاروں اللہ کو راضی کرنے کے حساب۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو جنتی، جس کے لیے جنت لکھی جاتی ہے، اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور تیسری وہی خشیت، اور چوتھے نمبر پر قلب منیب، کہ اس کا دل ایسا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہماری صورتحال ہے کہ اگر ہم نماز میں بھی کھڑے ہیں تو درجنوں قسم کے خیالات ہمیں آتے ہیں۔ قلب منیب رکھنے والا آدمی دنیا میں کہیں پر بھی ہو، بازار میں بھی ہو، لیکن اس کا دل کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے کام کرتے ہیں، زبان سے وہ مختلف فیصلے سناتا ہے، کاروباری میٹنگ کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، لیکن دل اس کا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ اس آدمی کی اس کے لیے انعام کا اعلان ہے کہ جو مسجد سے جانے کے بعد بھی اگلی نماز کا انتظار کرے، یعنی نماز پڑھ لی، اب چلا گیا دکان پہ، ملازمت کے لیے گھر، اپنے کام کر رہا ہے، لیکن دل اس کا نماز کی طرف لگا ہوا ہے کہ اب اگلی نماز کا وقت آئے اور میں نماز کی طرف جاؤں۔ اب یہ سب تصور بنانے کی بات، اپنے اوپر محنت کرنے کی بات، اور اس کی وجہ سے انسان کا کوئی دنیاوی کام متاثر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسجد سے اٹھو ہی نہ، یا اعتکاف سے اٹھو ہی نہ، دکان پہ جاؤ ہی نہ۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ دکان پہ جاؤ، خوب محنت کرو، ملازمت کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایسے رہو جیسے آپ کسی کے انتظار میں، اور وہ نماز ہے کہ جیسے نماز کے انتظار میں ہوتے ہوتے بھی انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو جیسے آپ نماز کے انتظار میں ہیں، یا آپ کو ایک وہ لگی ہوئی ہے، ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ بس نماز کا وقت ہو اور میں نماز کے لیے جاؤں، تو بہرحال اس میں اعتدال پیدا کرنا ہوتا ہے کہ کام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رجحانات نماز کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ رکھنے ہیں۔ تو یہ ہے قلب منیب کی تفسیر، اور اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ اب کہاں؟ جنت، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔
عافیت کے ساتھ، اور وہاں تمہارا استقبال سلام کے ساتھ ہو، اور پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہو۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ وہاں ملے گا جو وہ چاہیں گے، جو بھی خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے سنی، نہ کانوں نے دیکھی، نہ زبان نے چکھی، وہ تمام نعمتیں وہاں ملیں گی، اور اس پر اضافہ بھی ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، پیچھے آپ پڑھ کر آئیں سورہ یونس میں۔ یہ جو اضافہ ہے اس سے مراد باری تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا۔ اللہ کی جانب سے ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی حاصل ہو گئی ہے، اب تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہمیشہ کی رضامندی کا پروانہ ہے، اللہ کا دیدار ہے، یہ تمام تر نعمتوں سے بڑھ کر جنتی کے لیے نعمت ہوگی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اب یہاں پھر انسان کو تاریخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ دیکھو پیچھے دیکھ لو کتنی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم اشد منہم بطشا، جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، یعنی قوم عاد، قوم سمود کے لوگ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے۔ فنقبوا فی البلاد، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے، یعنی وہ مختلف شہروں میں گئے تجارت کے لیے، انہوں نے عالمی سطح پر تجارتیں کی، جیسے یمن والوں کے بارے میں میں نے بتایا، قوم حمیر کہ مال و دولت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، بڑی جگہوں پہ جانے کی کوششیں کی، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ حل من محیص، کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ اگر ان کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں تھی تو تم کیسے تصور کر سکتے ہو کہ تم عذاب سے رائے فرار اختیار کر سکو؟ ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ دل تو سب کے پاس ہے لیکن مردہ دل ہے، یہاں مراد زندہ دل، جس کے پاس زندہ دل ہے۔ او القى السمع، یا جو کان دھرے یعنی سنے غور سے، وہو شہید، حاضر دماغ بن کے۔ ایسے نہیں کہ کان تو لگائے ہوئے دماغ کہیں اور، بلکہ وہ آدمی جو زندہ دل رکھتا ہے، جو غور سے سن رہا ہے، حاضر دماغی کے ساتھ سن رہا ہے، تو جو آدمی ان اوصاف کا مالک ہو اس کے لیے پھر ان تمام چیزوں میں نشانی ہے۔ اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کی۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاوٹ چھو کر نہیں گزری۔ یہ گویا کہ اہل کتاب کا اس میں رد ہے، جو جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ رکھا تھا کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات پیدا کی اور 7ویں دن آرام کیا۔ اگرچہ اب انہوں نے یہ چیز تبدیل کر دی ہے، لیکن ان کے بعض نسخوں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ وہ خود اس پہ شرمندہ ہیں کہ ہم نے خالق کی طرف کیا نسبت کر دی کہ 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا، خالق کو آرام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا لیکن ہم تھکے نہیں۔ اب 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ پیچھے تفصیلی بحث آپ پیچھے کسی جگہ پر سن کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دن تو یہ سورج کی گردش کا نام ہے نا، اس کی وجہ سے جو وقت کا دورانیہ ہے اسے ہم دن کہتے ہیں۔ تو سورج کی پیدائش سے پہلے تو یہ دورانیہ تھا ہی نہیں، دن تھا ہی نہیں۔ تو مختلف حضرات نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعض لوگ اس سے مرحلہ مراد لیتے ہیں کہ 6 دنوں سے مراد 6 مراحل ہیں، کہ 6 مرحلوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اتنا دورانیہ ہے جس دورانیے کو آج ہم دن کہتے ہیں۔ اتنے دورانیے میں، یعنی اتنے دورانیوں کے 6 وقفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کن کہہ کے بھی کائنات کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی اپنی مصلحتیں تھیں، انسان کو تدریج سکھانے کے لیے اللہ نے تدریجاً اس کائنات کو پیدا کیا۔ فَاصْبِرْ، لہٰذا صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ کر رہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، چونکہ یہ مکی زمانے کا تقریباً وسط تھا، وسط سے تھوڑا سا پہلے، تو اہل مکہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پہ، اور کیا کیجئے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، کب؟ سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے کے بعد بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے
حصوں میں بھی فسبح ہو، اس کی تسبیح کرو، وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی۔ اس میں 5 نمازیں آ گئی۔ قرآن کریم میں 5 نمازوں کی صراحت کہیں نہیں ہے، یعنی آپ کو نمازوں کے اوقات الگ الگ سے کہیں نہیں ملیں گے، بلکہ اس طرح اشاروں کے نایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے یہاں قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز ہے، قبل الغروب سے مراد ظہر عصر کی نمازیں ہیں، اور ومن اللیل رات سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تہجد بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف دھیان مت دیجئے، آپ صبر کیجئے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں پہلے بھی کئی جگہوں پہ عرض کر کے آیا ہوں کہ انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پروپیگنڈوں پر دھیان مت دو۔ کوئی آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی پروپیگنڈے کر رہا ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے آپ اپنے کام پر توجہ دیں، اور ساتھ ساتھ تسبیحات پر زور دیں۔ تسبیحات سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی عطا کرے گا، استقامت عطا کرے گا، انسان کو روحانی ترقی ملتی ہے، پھر وہ دنیا میں بھی فائدہ مند رہتی ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ جیسے ایک جگہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں تسبیح کرو۔ میدان جنگ میں کیوں تسبیح کرو؟ تاکہ وہ تسبیح تمہاری طرف اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرے، اور تم پھر دشمن کے مقابلے میں کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جیسے میں نے عرض کیا، مکی زمانے کے وقت سے تھوڑا سا پہلے، جب ہر طرف پروپیگنڈے ہو رہے تھے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر فرمائیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، بلکہ کیا کیجیے؟ اپنے کام پر فوکس رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ مشن کو پورا کرے گا۔ اب اس میں سبق ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو دنیا میں مخالفت کا سامنا ہو، چاہے دنیا کے کام میں، چاہے دین کے کام۔ مخالفین کو چھوڑ دے، ہر آدمی کو سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں ملازمت کر رہا ہے، کہیں کاروبار کر رہا ہے، گھریلو زندگی میں مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو مخالف کے پیچھے پڑنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، اور کام پر توجہ دینے کے لیے طاقت آپ کو حاصل ہوگی تسبیحات سے۔ یہاں ایک تو کہا جا رہا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے تسبیح کرو، نماز پڑھو، غروب سے پہلے، رات کو، اور پھر آخر میں کہا گیا ادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ کہ سجدوں سے مراد فرض نمازیں ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھو، یعنی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف فرض نماز تک ہی نہ ہو، بلکہ فرض نماز کے علاوہ بھی نوافل اور سنتوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیا کرو؟ مضبوط کرو، اور یہ گویا کہ پھر دنیا کے کاموں میں آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہوتی، مقصد تو اللہ کی رضا ہے اور آخرت میں اجر کا حصول ہے، لیکن اس کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ ان عبادات اور تسبیحات کی وجہ سے انسان کی جو ورکنگ پاور ہے وہ بڑھتی ہے، اور انسان پھر دنیا میں مخالفتیں بھی جھیل لیتا ہے، اپنے کام پر اس کی جو گرفت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور تسبیح فاطمی والی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے کام کاج سے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ مجھے ملازم دے دیجیے جو میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم دینے کی بجائے ان کو تسبیح عنایت فرمائی کہ رات کو جب سونے جاؤ تو بستر پہ جانے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی انہیں طلب تھی کام میں سہولت کی، اور انہیں دیا جا رہا ہے تسبیح۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں میں ربط تو ہے۔ ربط کیا ہے؟ ربط یہی ہے کہ جب وہ یہ تسبیح کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ذکر اذکار، تسبیحات آپ کی ورکنگ پاور کو بڑھاتی ہیں، آپ کے اندر حوصلے کو بڑھاتی ہیں، آپ کے اندر جستجو کو بڑھاتی ہیں۔ آخرت میں تو جو اجر ہے وہ تو ہے، دنیا میں بھی ذاکر انسان عام آدمی کا بنسبت زیادہ کام کاج کر لیتا ہے اگر وہ دین کو واقعتاً سمجھنے والا ہے اور بیلنس کر کے دنیا میں چلنے کا ہنر جانتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی کی نگرانی میں چلے، خود سے دین سمجھنے کی بجائے کسی صاحب علم، صاحب دانش کی نگرانی میں چلے، تو یہ تمام فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھو، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھو۔ دونوں تقریباً ایک جیسی ہیں، یعنی فرض نماز پہ اکتفا نہ کرو بلکہ اس کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرو، چاہے سنتوں کے ذریعے ہو، نوافل کے ذریعے ہو، تسبیحات کے ذریعے۔ فرض نمازوں کے بعد
تسبیحات امت کو بتائی گئی ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہا کرو۔ ایک روایت میں 10 کا فگر ہے کہ 10 مرتبہ کہا کرو۔ ایک روایت میں سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ ہے، اللہ اکبر 34 دفعہ ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں تم 25 مرتبہ کہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کر لو۔ یعنی تسبیحات نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ صرف زبان سے ہی نہ پڑھے بلکہ استحضار کے ساتھ پڑھے۔ جب الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد بیان کرے، تو اس کا جسم کا ایک ایک بال گویا اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے۔ اللہ اکبر کہے تو صرف تسبیح کے دانے مت گرائے بلکہ اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی جلالت اور ہیبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہے۔ جب اس طریقے سے وہ تسبیحات پڑھے گا تو اس کے روحانی طاقت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں اس میں آخرت کا ذکر ہے، جنت کا، جہنم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں بکثرت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورت کو جمعے کی نمازوں میں بکثرت پڑھتے تھے۔ اسی طرح عیدین کی نمازوں میں آپ علیہ السلام اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سورت جمعے کی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے یاد کر لی، یعنی جمعے کی نماز میں اتنا بکثرت آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے، گویا کہ اس کے مضامین کی طرف مسلمانوں کے اجتماع کو متوجہ کرنا تھا۔ جمعے میں ظاہر ہے بڑی گیدرنگ ہے، عید میں تمام صحابہ حاضر ہوتے تھے، تو آپ یہ سورت تلاوت فرماتے تھے تاکہ اس کے مضامین بار بار لوگوں کے سامنے آئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو یا کوئی ورد ہو، استحضار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس بڑھتی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہمیں ایمان کی حلاوت بڑھتی نہیں ہے کیونکہ ہم توجہ کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، آج کل تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بکثرت شکوک اور شبہات درپیش رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے علم اور دانش کا تقاضا بھی ہے، اور اس میں کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے، انسان ہے، وسوسے آتے ہیں، ہر کسی کو آتے ہیں۔ تو اس کے دو حل ہیں، ایک تو یہ کہ انسان دلیل تلاش کرے، جا کے پوچھے صاحب علم سے، ایک سے پوچھے، دوسرے سے پوچھے، 10 جگہ سے جا کے پوچھے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ بکثرت درود شریف پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کو مہمیز دے، بڑھائے اس کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی تو وسوسے ویسی ختم ہو جائے گی، شکوک اور شبہات اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ روحانی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ من اللیل فسبحہ، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد میں، واستمع، اور ذرا توجہ سے سنو، یوم یناد المناد، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، ایک قریبی جگہ سے۔ قیامت کے دن سب کو پکارا جائے گا نا کہ آؤ، وہ سور پھونکا جائے گا، اور یہ پکار ہر مردے کو اپنے بالکل قریب محسوس ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس وقت زمان و مکان کے وہ فاصلے وہ نہیں رہیں گے جو اس دنیا میں، تو جب پکارا جائے گا تو ہر آدمی کو، ہر مردے کو لگے گا جیسے میرے سر پر سے مجھے پکارا جائے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، ذالک یوم الخروج، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، یعنی وہ نفخہ ثانیہ ہوگا، اس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ انا نحن نحیی و نمیت، یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، وإلینا المصیر، اور آخرکار سب کو ہماری ہی پاس لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، یعنی انسان ایسے نکل رہے ہوں گے جیسی چونٹیاں بل سے نکلتی ہیں، کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ۔ ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں سب کو جمع کر لوں گا۔ نحن اعلم بما یقولون، اب یہاں آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اے حبیب، یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، آپ فکر مت کیجئے، آپ ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے، یعنی اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ ان کو زبردستی دین کی طرف لائیں۔ آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ پہنچا چکے۔
اب اگر یہ دین کی طرف نہیں آ رہے تو آپ کو فکر مند اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے پیغمبر آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ دین میں داخل ہو جائیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک بات پہنچائیں، وہ آپ پہنچا چکے۔ فذکر بالقرآن، لہٰذا قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے ہر اس شخص کو من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصیحت قرآن کریم کے ذریعے کرنی چاہیے، قرآنی تعلیمات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں وعید کا ڈر ہو۔ بات وہی ہے جو میں نے پہلے بارہا عرض کی ہے کہ نصیحت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جس نے فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوتا۔ جس نے فطرت کو مسخ کیا ہوا ہے، جو بہت دور جا چکا ہے، پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔ صدق اللہ العظیم۔